لعظمته جبابرة الطاغين المتحاذئ بكبريائه قطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین سیدنا ومولانا ونبینا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون ولا اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن صلوات اللهم صل علی حضرات سامعین ارباب دانش و بینش معرفت امام کے عنوان سے آج ہم چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ کیا تم اسی لیے میرے رسول کا انکار کرتے ہو کہ تمہیں میرے رسول کی معرفت نہیں ہے، یا تم نے میرے رسول کو دیوانہ سمجھ رکھا ہے؟ اللہ نے انداز کلام کو بدل کر ارشاد فرمایا کہ نہیں میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، اور اکثریت انسانوں کی عادت ہے کہ وہ حق سے نفرت کرتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی زمانے میں بھی حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، زمین و آسمان تہ و بالا ہو جاتے، یعنی نظام کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق نے کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کی۔ آئیے آج میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ دیکھیں نوجوانوں کے لیے یہ جملے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر فرات، جو ہمارے 10ویں امام کے زمانے میں چلے۔ پہلی تفسیر کون سی ہے؟ تفسیر فرات، جو ہمارے 10ویں امام کے زمانے میں چلی۔ اس کے بعد ہے تفسیر قمی، یہ ہمارے 11ویں امام کے زمانے میں چلی۔ اس کے بعد ہے اصول کافی۔ لیکن تفسیر قمی والے نے جب بھی کوئی حوالہ دیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، نہیں، براہ راست اس نے امام کا نام لیا۔ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد ارشاد صلی اللہ محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں من اشرک مع امام امامتہ من عند اللہ من لیست امامتہ من البداہ کان مشرکا باللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے امام کو ملائے وہ مشرک ہے۔ واہ ماشاءاللہ، بولو میرے ساتھ، آج اگر بولے نہیں میں کل تک پڑھتا رہوں۔
امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے امام کو ملائے تو وہ مشرک ہے۔ اب رات جا کر دیکھنا کہ مشرک کون ہے اور مومن کون ہے۔ بھئی ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ شیعوں کی اپنی کتاب ہے، آئیے ہم کسی سے مناظرہ کیوں کریں، ہم کسی سے بحث کیوں کریں، ہم اس کتاب سے پڑھتے ہیں کہ جس کو اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ قصص میں ارشاد ہوا، سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، آیت کا نشان ہے 68 ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ میرا حبیب تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے۔ توجہ، میرا حبیب تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے امور دین کے لیے چن لیتا ہے۔ پھر سنو، میرا حبیب تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ جتنے مفسرین ہیں تمام مکاتب فکر کے سب نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ نے رسول سے بھی انتخاب کا حق چھین لیا۔ رسول کو بھی حق نہیں کہ وہ اپنے لیے خود بنائے۔ بھئی یہ غلط فہمی ہے جو کہتے ہیں کہ رسول نے علی کو امام بنایا۔ رسول نے علی کو امام نہیں بنایا، علی اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، علی خلیفۃ اللہ ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ میرا حبیب تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے امور دین کے لیے چنتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، بندوں میں سے کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے لیے خود چنے۔ توجہ ہے نا میرے جملوں پر؟ میرا عنوان ہے معرفت امام۔ میرا حبیب تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے امور دین کے لیے چنتا ہے۔ لیکن میرا حبیب بندوں میں سے کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے لیے خود امام بنائے، اپنے لیے خود چنے۔ بھئی رسول سے پڑھ کر تو کوئی بندہ خدا کا نہیں ہے نا، تو رسول کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنے لیے خود چنے۔ کیوں؟ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں، میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں۔ بھئی اب تو وہ بات کھل کے سامنے آئی نا جو میرے امام نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنے لیے خود بنائے وہ مشرک ہے، اور مشرک کتنی بھی عبادت کیوں نہ کرے اللہ کے ہاں اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ آئیے پھر چلتا ہوں اصول کافی کی طرف، اور جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے اور اس کے راوی کوئی عام راوی نہیں ہے، اس کے راوی ہیں ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لو عذبن کل ریت فی الاسلام دانت بولایت کل امام جائر لیس من اللہ وان کانت ریت فی اعمالها بریتا تقیتا۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ
ضرور ضرور عذاب کروں گا اس گروہ پر کہ جو میرے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے امام کو مانے. وہ گروہ کتنا ہی متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو لیکن میں اسے ڈالوں گا جہنم میں. میں اللہ ضرور ضرور عذاب کروں گا اس گروہ پر کہ جو میرے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے امام کو مانے. وہ گروہ کتنا ہی متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو لیکن میں اسے ڈالوں گا جہنم میں. وَلَا أَعْفَوَنَّ عَنْ كُلَّ رَيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوِلَایَةِ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ رَيَّةٌ فِي أَنفُسِهَا ظَالِمَةً مُصِیَّةً. اور میں اللہ اس گروہ کے تمام گناہ معاف کر دوں گا کہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر میرے عادل امام کو مانے. وہ گروہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو لیکن میں اسے ڈالوں گا جنت میں. میں اسے ڈالوں گا جنت میں. وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو کہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر میرے عادل امام کو مانے. وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو میں اس کو جنت میں ڈالوں گا. بھئی اب تو وہ حدیث کھل کے سامنے آئی نا میرے رسول کی جو کنز الاموال میں چیپٹر ہے کہ میرے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. 72 جائیں گے جہنم میں ایک جائے گا جنت میں. بھئی جو 72 جہنم میں جا رہے ہیں کیا ان میں نمازی نہیں ہوں گے, روزے دار نہیں ہوں گے, حاجی نہیں ہوں گے, زکاتی نہیں ہوں گے, اور جو ایک جنت میں جا رہا ہے کیا اس میں گناہ گار نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کی آواز جلیس میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جو گروہ میرے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے امام کو مانے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا, اور جو انسانوں کے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر میرے عادل امام کو مانے میں اس کو جنت میں ڈالوں گا. جلیس جو 72 جہنم میں جا رہے ہیں ان کے پاس میرا بنایا ہوا امام نہیں, اور جو جنت میں جا رہے ہیں ان کے پاس میرا بنایا ہوا علی موجود ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت سلیمان نعرہ حیدری محمد آل محمد پر خلوص بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف اور یہ الفاظ ہیں سورہ اعراف کے. ان الارض للہ, پوری زمین کا مالک اللہ ہے. کسی کو ہے اعتراض؟ پوری زمین کا مالک اللہ ہے. اکثر جہاں آیت پڑھ کے رک جاتے بینر پہ صرف یہی آیت لکھی ہوتی ہے. ربیع الاول میں چیک کیجئے گا, اس سے آگے نہیں پڑھتے کیونکہ آگے پڑھے تو دکانیں بند. ان الارض للہ, پوری زمین کا مالک میں اللہ ہوں. یورثها من یشاء من عبادہ, اور میں اللہ جسے چاہتا ہوں اپنے بندوں میں سے اسے پوری زمین کا وارث بناتا ہوں. کیا کہنا. میں اللہ جسے چاہتا ہوں اپنے بندوں میں سے اسے پوری زمین کا وارث بناتا ہوں. بھئی رسول سے بڑھ کر تو کوئی بندہ خدا کا نہیں ہے نا, تو پوری زمین کا وارث ہے میرا رسول. پھر ارشاد ہوا سورہ انبیاء میں, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا, ہم نے لکھ دیا, ہم نے زبور میں لکھ دیا, ہم نے لکھا ہے
توجہ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. بھائی جا کر زبور چیک کرو کہ اس میں شیعوں کے اماموں کے نام ہیں یا کسی اور کے امام کا نام ہے. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد پوری زمین کے وارث میرے سالے بندے ہوتے. ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ ذکر کے بعد اب جہاں لفظ ذکر لکھا ہے اس کے نیچے ترجمہ کیا ذکر مانی نصیحت. غلط. آئیے ہم کسی کتاب کا حوالہ کیوں دیں؟ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے قرآن تو بتا کہ یہ ذکر کے معنی کیا ہے. تو سورۃ طلاق میں تڑپ کر آیت نازل ہوئی قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. ہم نے تمہارے طرف ذکر کو نازل کیا اور یہ ذکر میرا رسول ہے. ہم نے ذکر کو نازل کیا تمہاری طرف اور یہ ذکر میرا رسول ہے. رسول ہے ذکر. توجہ میری طرف رکھیں. گھبرا تو نہیں گیا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یاد رکھیں مجلس میں ہمیشہ زندہ بولتا ہوں. جو زندہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے مجلس میں. اور ہم شیعوں کا قصور تو یہی ہے نا کہ ہم نے کبھی مردہ کو مانا ہی نہیں. نعرہ ماشاءاللہ. ہم نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے اور وہ ذکر میرا رسول ہے. اب رسول ہے ذکر. رسول ذاکر نہیں. توجہ، رسول ذاکر نہیں، رسول ہے ذکر. اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر. بھئی میں کہتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ ہوتا ذکر، رسول ہوتا ذاکر. تو اللہ کی آواز جلیس تم ان کے ذہنوں کو نہیں جانتے. یہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں رسول ہم جیسا. دیکھیں ایک مثال اور دے. میں یہاں آیا کیا کرنے آیا ہوں؟ مجلس پڑھنے یعنی ذکر کرنے. اب میں کر رہا ہوں ذکر. میں ہوں ذاکر کر رہا ہوں ذکر. میں ذکر کر کے چلا گیا. نوجوان بیٹھ گئے میری ریکارڈنگ اٹھائی اور لگے غلطیاں نکالنے. جلیس نے یہاں غلطی کی ہے، یہاں غلطی کی ہے، یہاں غلطی کی ہے. ایک بولا کوئی بات نہیں، اگر غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، آخرکار ہم جیسا تھا نا. بھئی یہ ذکر سے عیب نہیں نکال رہے، یہ ذاکر سے عیب نکال رہے ہیں. اب مسلمانوں نے کیا کہا کہ رسول نے یہاں غلطی کی ہے، یہ رسول نے یہاں غلطی کی ہے، رسول نے یہاں غلطی کی ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں، میرا رسول ہے ذکر، میں اللہ ہوں ذاکر. اب اگر کوئی میرے رسول میں عیب نکالے گا تو اس بے ایمان کا میری ذات پر کوئی ایمان نہیں ہے. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اب ترجمہ صاف ہو گیا. ہم نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے. اب ترجمہ صاف ہو گیا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے سالے بندے ہوں گے. زمین کے وارث اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ چن لے. زمین کے وارث اللہ کے سالے بندے. بھئی ہم تو نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں علامہ صاحب بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں. دیکھیں لفظ ہے دونوں حرف ندا.
ایک ہے یا اور دوسرا ہے ایو. میری بات سمجھیں گے آپ کو لطف آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ہے یا ایک ہے ایو. یا استعمال ہوتا ہے دوری کے لیے، حرف ندا دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایو یہ استعمال ہوتا ہے قربت کے لیے. تو نماز میں کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تم پر اے قریب رسول. سلام ہو تم پر اے قریب رسول. یعنی جہاں جہاں بھی نماز ہو رہی ہے وہ رسول کو قریب بھی سمجھ رہا ہے، وہ رسول کو حاضر ناظر بھی سمجھ رہا ہے، وہ رسول کو زندہ بھی سمجھ رہا ہے. لیکن نماز پڑھنے کے بعد ملا پھر جاتا ہے کہ رسول زندہ نہیں. نماز پڑھنے کے بعد مکر جاتا ہے کہ رسول زندہ نہیں. بھئی یہ کیا ہے کہ تیرے دل میں ہے کہ رسول زندہ بھی ہے، قریب بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے، لیکن نماز کے بعد تو پھر جاتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ رسول زندہ نہیں. تو بھائی جہاں دل اور زبان میں اختلاف ہو جائے منافقت کسی کو کہتے ہیں. جیو ماشاءاللہ. سلام ہو تم پر اے قریب رسول. اور پھر دوسرا سلام پڑھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور سلام ہو اللہ کے صالح بندوں پر. سلام ہو ہم پر اور سلام ہو اللہ کے صالح بندوں پر. یعنی تو خود اقرار کر رہا ہے کہ تو اور ہے، اللہ کے صالح بندے اور. دیکھیں جو بہت ہی لطیف بات ہے وہ اب کہنے والا. پہلے تو قرآن نے منع کیا کہ حالت گناہ میں سلام کرنا حرام ہے. توجہ، حالت گناہ میں سلام کرنا حرام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شراب پی رہا ہے تو سلام مت کرو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جوا کھیل رہا ہے تو شراب مت کرو، سلام مت کرو. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو سلام مت کرو، کیونکہ حالت گناہ میں سلام کرنا حرام ہے. اور اللہ نے کائنات کے نظام کو ایسا بنایا ہے. ابھی آپ نے BBC سنی ہوگی، اس وقت پاکستان میں 8 بج رہے ہیں، انڈیا میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 بجے ہیں، عرب امارات میں 7 بجے ہیں، اور ادھر ہمارے ہاں لندن میں دن کے 3 بج رہے ہیں. اور امریکہ کا دوسرے ممالک سے 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا فرق ہے. اور دنیا میں کوئی لمحہ نہیں کہ جہاں کوئی نماز نہ ہو رہی ہو. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جہاں نماز نہ ہو رہی ہو. کہیں فجر کی نماز ہو رہی ہے، کہیں ظہرین کی نماز ہو رہی ہے، کہیں مغربین کی نماز ہو رہی ہے. اور حالت گناہ میں سلام کرنا حرام ہے. اور کہیں نہ کہیں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے کہ اللہ کے صالح بندوں پر سلام نہ ہو رہا ہو. 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ نہیں کہ جہاں اللہ کے صالح بندوں پر سلام نہ ہو رہا ہو. پتا چلا کہ جن پر 24 گھنٹے سلام ہو رہا ہے وہ ہے گناہ سے پاک. پتا چلا کہ تو اور ہے، وہ اور ہے. محمد پرخلوص بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام پرخلوص بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے
کہ مسلمانوں نے قرآن کو نہیں سمجھا. اگر قرآن کو سمجھا ہوتا تو آج رسول کو اپنے جیسا نہ کہتا. اگر قرآن کو سمجھا ہوتا تو علی میں خطائیں نہ ڈھونڈتا. اور قرآن کو نہ سمجھنے کی شرارت یہ تھی کہ انہوں نے رسول کو گرایا، اور رسول کو گرانے میں شرارت یہ تھی کہ جو اللہ کی نظر میں گرے ہوئے تھے ان کو رسول کی جگہ پر بٹھانا تھا. بھئی دیکھیں زمین کے وارث اللہ کے سادے بندے، زمین کے وارث اللہ کے چنے ہوئے بندے. یا اللہ وارث تو وہ بنائے جسے موت کا ڈر ہو. تو تو حی ہے، تو قیوم ہے، تو موت سے پاک ہے. دیکھیں ہماری عادت ہے کہ جب کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی فیملی کو اکٹھا کرتا ہے، اپنی اولاد کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا یہ باغ آپ کا ہوا، یہ بینک بیلنس آپ کا، یہ جائیداد آپ کی. یعنی اب اس کو یقین ہو گیا ہے کہ میں مروں گا. اللہ جو موت سے پاک ہے وہ اپنے وارث کیوں بناتا ہے؟ تو اللہ کی آواز ہے جلیس، میں اس لیے زمین کے وارث بنا رہا ہوں، اس لیے میں کائنات کے وارث بنا رہا ہوں کہ میں اللہ بے مثل ہوں، میں اللہ بے مثال ہوں. نہ تمہیں دنیا میں دیکھنے میں آؤں گا، نہ تمہیں قیامت میں دیکھنے میں آؤں گا. میں وارث بنا کر دنیا کو بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا میں یا قیامت میں کوئی مشکل پیش آئے تو ان کے دروازے پہ جانا جن کو میں نے وارث بنایا. آئیے پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں. گھبرا تو نہیں گیا. میں نے کہا میری تقاریر قرآنی آیات پر مشتمل ہوتی ہے تاکہ کوئی مائی کا لال جواب نہ دے سکے. سورہ مریم میں ارشاد ہوا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. جنت میں بےہودگی نہیں ہوگی. نوجوان میرا جملہ سنیں، جنت میں بےہودگی نہیں ہوگی، وہاں امن و سلامتی ہوگی، اور صبح و شام مومنین کو رزق دیا جائے گا. صبح و شام مومنین کو رزق دیا جائے گا. اب اللہ نے آگے کہا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہی وہ جنت ہے، یہی وہ جنت ہے، یہی وہ جنت ہے. میں نے کہا کہ میرے ایک جملے میں پوری تقریر ہوتی ہے. یہی وہ جنت ہے، یہی وہ جنت ہے. یا اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہی وہ جنت ہے، یہی وہ جنت ہے. یہ جنت کون سی ہے؟ تو قدرت کی آواز آئی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہی وہ جنت ہے جس کے وارث ہم نے بنائے ہیں اپنے بندوں میں سے کہ جو میرے تقی اور نقی بندے. واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. نہیں آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں میری روح پہنچی ہوئی. اگر آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آ جاتا تو آپ اٹھ کر نعرہ لگاتے یہی وہ جنت ہے کہ جس کے وارث ہم نے بنائے ہیں اپنے بندوں میں سے کہ جو میرے تقی اور نقی بندے ہیں. یعنی خود بھی عذاب سے دور، اپنے ماننے والوں کو بھی عذاب سے دور رکھے. ہے کوئی مسلمان جس کے پاس تقی اور نقی ہو؟ ہے کوئی ایسا مسلمان جس کے پاس تقی اور نقی ہو؟ بھئی اگر جنت کا مالک ہوتا تو اپنے بیٹے کو نہ بھیجتا کہ حسن سے لکھوا کے لے آؤ. آئیے میں آپ کو سسپینس میں رکھ کر کچھ دیر زحمت دینا چاہتا ہوں. پورے قرآن میں اللہ نے بار بار کہا ہے قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اے شیطان
تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جبکہ میرا حکم تھا؟ تو اس نے ہر بار یہی کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار میں اس سے افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، آدم مفضول ہے۔ پتا چلا کہ کسی بھی دور میں جب بھی کوئی اللہ کے نائب کو، اللہ کے بنائے ہوئے کو اپنے سے مفضول سمجھے تو سمجھنا کہ وہ شیطان ہے۔ میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، افضل مفضول کے سامنے نہیں جھکتا، اعلیٰ ہوں، اعلیٰ ادنا کے سامنے نہیں جھکتا۔ اور پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، جیسے ہی یہ بات کی قدرت کو جلا لایا، فاخرج انکا من الصاغرین، نکل میرے دربار سے، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے، نکل میرے دربار سے، نکل میرے دربار سے، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے۔ تنہا تو ہی ذلیل نہیں، آج قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ جو بھی میرے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آئے گا وہ خود ہی ذلیل نہیں، وہ ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے۔ شیطان تکبر کرتا ہے، کہا نہیں پروردگار میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے۔ خالق کی آواز آئی کہ اگر تو افضل ہوتا تو تجھے میں سجدے کے لیے کہتا ہی نہیں۔ جو افضل تھے ان کو میں نے آدم کے سجدے کے لیے کہا ہی نہیں۔ بھئی اگر قرآن میں آیت نہ ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جلیس نے خطابت کے لیے یہ جملے کہے، قرآن میں ہے نا استکبرت ام کنت من العالین، اے شیطان کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے، یا تو عالین میں سے ہے۔ قبلہ صاحب سے تصدیق کرنا، گھر جا کر لغت دیکھنا، عالین جمع ہے علی کی، عالین جمع ہے علی کی، یعنی قدرت نے بتایا کہ اے شیطان جو عالین تھے ان کو میں نے سجدے کے لیے کہا ہی نہیں، یعنی جو علی تھا اس نے آدم کو بھی سجدہ نہیں کیا۔ ارے علی کہتے ہی اسے ہے کہ جو آدم کی بھی بیعت نہ کرے، ارے علی کہتے ہی اسے ہے کہ جو آدم کی بھی بیعت نہ کرے۔ جو علی آدم کی بیعت نہیں کرتا وہ تم جیسے بت پرستوں کی بیعت کیسے کر سکتا تھا؟ شیطان تو نے تکبر کیا ہے، کیا تو نے مجھے ظالم سمجھا ہے؟ میں عادل ہوں۔ سلوات پڑھیں باوجود۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اور محمد و آل محمد پر خلوص بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، ظالم سمجھا ہے؟ میں کوئی ظالم ہوں؟ میں عادل ہوں۔ جو افضل تھے ان کو میں نے کہا ہی نہیں آدم کے سجدے کے لیے۔ فاخرج انک من الصاغرین، نکل میرے دربار سے، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے۔ ان علیک لعنتی،
इला यौमिद्दीन, तुम पर क़यामत तक लानत। लानती बना के दरबार से निकाल दिया। मैं कहता हूं या अल्लाह, इसको लानती तो बनाया, लेकिन ये क़यामत तक क्यों? उस वक्त तक शैतान पर लानत होती रहती है जब तक आदम जिंदा था। सजदा तो इसने आदम को नहीं किया था, तो क़यामत तक लानती क्यों बना दिया? जब तक आदम जिंदा था लानत होती रहती। तो आवाज़ कुदरत जलीस, मैं आदल हूँ, मैं जालिम नहीं हूँ। आज ये मेरे पहले खलीफा का इनकार कर रहा है, इसलिए मैंने इसको क़यामत तक के लिए लानती बना दिया। वो इसलिए, उसकी वजह यह थी कि जब भी, कहाँ भी, कहीं भी, जहाँ भी कोई भी मेरे बनाए हुए नायब का इनकार करेगा, उस पर मैं लानत भेजता रहूंगा। चाहे वो मेरे आदम का इनकार करे, चाहे अली का करे, चाहे मेरे मादी का करे। माशाअल्लाह। अब अल्लाह ने कहा, शैतान मैं आदिल हूं, मैं जालिम नहीं हूं, तो तकब्बुर करता है। निल्लज़ी जअला लकुम मिनश्शजरिल अक़सरि नारा। शैतान, हमने सब्ज़ दरख्त से आग को पैदा किया, हमने सब्ज़ दरख्त से आग को पैदा किया। तू तीसरे नंबर पर रहकर पहले नंबर से हसद करता है। अगर मिट्टी ना होती, दरख्त ना होता, अगर दरख्त ना होता, आग ना होती, आग ना होती, शैतान ना होता। और शैतान याद रहा, मिट्टी में इंकसारी है, आग में तकब्बुर है। याद रख, शैतान, मिट्टी जो है वो अमीन है, आग गासिब है। मिट्टी अमीन है, तुराब अमीन है, आग गासिब है। जो भी चीज इसमें डाले आग उसको खा जाती है। तुराब अमीन है, एक दाना डाले तो 700 दाना देती है। कहा याद रख शैतान, तुराब अमीन है, एक दाना डाले तो 700 दाना देती है। अरे तुराब अमीन है, एक दाना डालो तो 700 दाना देती है। अल्लाह जाने अबू तुराब कितना सकी होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना, माशाअल्लाह। शैतान, तूने तकब्बुर किया है। कहा या अल्लाह, दरबार से तो निकाल रहा है, मैंने इतनी तेरी इबादत की, कोई सिला मांगता हूं। कहा शैतान मांग, तू क्या मांगता है? कहा क़यामत तक जिंदगी। कहा जा, तुझे जिंदगी दी, और कुछ मांगना है? कहा हाँ परवरदिगार, ये जो तेरे बंदे हैं, तेरी मखलूक है, मैं इनके आगे पीछे रहूं, इनके दाएं बाएं रहूं, इनकी रगों में जो खून दौड़ता है उसमें रहूं। कहा जा शैतान, तुझे ये भी ताकत दी, तवज्जो, तुझे ये भी ताकत दी। जो वस्वसो फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जा शैतान, तुझे ये ताकत दी, और कुछ मांगता है? कहा हाँ परवरदिगार, मांग, क्या मांगता है? ला अक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। परवरदिगार, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और इन पर आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से हमला करूंगा, और तू अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। कहा शैतान, तेरी ये भी शर्त मंजूर है, जा तुझे ये भी ताकत दे। भाई ये अल्लाह किसको ताकत दे रहा है? अपने बनाए हुए के दुश्मन को।
توجہ ہے؟ گھبرا تو نہیں؟ اپنے بنائے ہوئے دشمن کو طاقت دے رہا ہے۔ شیطان کون ہے؟ کافروں کا ولی۔ اللہ کافروں کے ولی کو تو اتنی طاقت دے رہا ہے۔ یا اللہ یہ کافروں کے ولی کو اتنی طاقت، کہتے ہیں کہ علی اللہ کا ولی تھا ہی نہیں، اگر تھا بھی تو اللہ نے طاقت ہی نہیں دی، اللہ نے پاور ہی نہیں دی ہے۔ کافروں کا ولی کون ہے؟ کہ جو زندہ ہے، حاضر ناظر ہے، غائب ہے۔ تو اب مومنوں کا ولی کیسا ہونا چاہیے؟ واہ واہ ماشاءاللہ۔ شیطان کو تو اتنی پاور ہے، اب مومنوں کے ولی کو کتنی طاقت ہونی چاہیے؟ یہی سوال تھا جو میرے مولا سے کسی نے کیا کہ مولا شیطان کی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں بسیرا کرے، ہمیں گمراہ کرے، غائب رہ کر ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہمارے آگے رہتا ہے، ہمارے پیچھے رہتا ہے، ہمارے دائیں رہتا ہے، ہمارے بائیں رہتا ہے۔ کیا آپ کے پاس بھی کوئی پاور ہے؟ تو مچل کے میرے مولا نے کہا وَلَقَدْ أُوتِيتُ خِصَالًا وَلَقَدْ أُوتِيتُ خِصَالًا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهَا أَحَدٌ قَبْلِي۔ اے میرے صحابیوں سنو، اللہ نے مجھے وہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ جو مجھ علی سے پہلے کسی ایک کو بھی عطا نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے وہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی ایک کو بھی عطا نہیں کی۔ علمت المنایا والبلایا والانصاف وفصل الخطاب۔ اللہ نے مجھے موت کا علم دیا، اللہ نے مجھے موت کا علم دیا ہے۔ میں بتا سکتا ہوں کہ تو کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا۔ توجہ دیکھیں، میری محنت دیکھیں کتنی۔ میں بتا سکتا ہوں کہ تو کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا۔ اللہ نے مجھے موت کا علم دیا ہے، والبلایا، اور اللہ نے مجھے مصیبتوں کا علم دیا ہے۔ میں بتا سکتا ہوں کہ کون سا انسان کہاں ہوگا تو اس پر مصیبت آئے گی، کس پر کون سی مصیبت آئے گی۔ والانصاب، اور اللہ نے مجھے حسب نسب کا علم دیا۔ میں بتا سکتا ہوں کہ حلالی کون ہے، حرامی کون ہے۔ اللہ نے مجھے حسب نسب کا علم دیا ہے۔ میں بتا سکتا ہوں کہ حلالی کون ہے، حرامی کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ وفصل الخطاب، اور اللہ نے مجھے فیصلوں کا علم دیا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ فیصلہ مجھے نہیں آتا۔ ارے حجت خدا، امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو لا ادری نہ کہے کہ مجھے یہ نہیں آتا۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا میں نے کبھی بھی اپنے موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی۔ میرا موضوع ہے معرفت امام۔ اللہ نے مجھے فیصلوں کا علم دیا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ فیصلہ مجھے نہیں آتا یا میں گھر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ میرے مولا نے بڑا جملہ کہا، غلام یا فتنی ما سبقانی۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں ماضی کے متعلق، یعنی علی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ نوح کشتی میں سوار کیسے ہوئے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ابراہیم آگ سے کیسے نکلے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ موسیٰ نے طور پر کیا دیکھا، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ عیسیٰ سولی سے کیسے بچے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ محمد نے کعبہ قوسین سے کیا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، غلام
याजुब अन्नी मा गाबा, मैं तुम्हें मुस्तकबिल के बारे में बता सकता हूं कि क़यामत तक क्या होने वाला है। अब बड़ा जुमला है। मेरे मौला अली ने देखो तौहीद को किस तरह से सर बुलंद किया है। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि क़यामत तक क्या होने वाला है। कुल्लु ज़ालिका मिनल्लाह, ये जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है ये मुझे अल्लाह ने अता किया, ये मुझे अल्लाह ने अता किया है। अली ने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूं, ये जो कुछ मैं हूं ये मुझे अल्लाह ने अता किया है। मक्कननी फीही बिइल्मिही, मैं अली अल्लाह के इल्म की कुदरत हूं। वाह 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 माशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, पता नहीं कहां खो गए हो। मैं अली अल्लाह के इल्म की कुदरत हूं। भाई कुछ हो जाए, कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। पता चला अल्लाह की कुदरत उसे कहते हैं कि जो समझ में ना आए। अरे जब तुम्हें एक छोटी सी कुदरत समझ में नहीं आती तो अली तुम्हारी समझ में कैसे आएगा। वाह 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 वाह। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैन का काफिला चलता रहा, जहां जहां से गुजरा तरबियत करता जा रहा है हुसैन। एक मुकाम ऐसा आया कि जहां आकर हुर ने लजामे फर्श में हाथ डाला। अब्बास को जला लाया, कहा नहीं अब्बास भाई, ये जलाल तक दिखाने का वक्त नहीं है। हुर ने कहा मौला इससे आगे नहीं जाने दूंगा, फातिमा के लाल इससे आगे नहीं जाने दूंगा। तो मेरे मौला ने कहा सकल तो कौमों का, तेरी मां तेरे गम में बैठे। तो एक मरतबा तड़प के कहता है हुसैन अगर तेरी मां का नाम मजमे में लेने के काबिल होता तो मैं भी जवाब देता। तेरी मां का नाम इतना बाइज्जत है, बाबरकत है कि मैं तेरी मां का नाम भी नहीं ले सकता। अब्बास, हुर के लश्कर को पानी पिलाया जाए। अब्बास ने एक एक जानवर को पानी पिलाया, एक एक सिपाही को पानी पिलाया। नमाज का वक्त करीब आया, कहा हुर तेरी मर्जी है, अलहदा से नमाज पढ़ या हमारे साथ नमाज पढ़। कहा हुसैन तेरे साथ नमाज पढ़ के मुझे अफजलियत मिलेगी, यानी अफजल भी समझ रहा था, फिर भी रोक रहा। काफिला आगे बढ़ा, हुसैन को घेर के हुर करबला के मैदान में डाला। देखे कितना गुनाह कर रहा है। करबला के मैदान में लेके आ गया। नहरे अलकमा पर शब्बीर ने खैमे नस्ब की। कुछ दूर फासले पर लश्कर हुर ने खैमे नस्ब की। 4 मुहर्रम को हुर खता करने के लिए आए। हुसैन खैमे हटाओ, अब्बास को जला लाया। हुसैन ने कहा अब्बास सब्र करो। कहते मौला मैं भी जिंदा हूं और कोई खैमे भी उखाड़ के उधर लगवा दे
یہ ہو نہیں سکتا. یہ آواز سنی خیمے میں شریکت الحسین نے. کہا میرے عباس کو بلاؤ. عباس کو بلایا گیا. کہا عباس یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ حسین نے آپ سے کہا ہے کہ آپ خیمے اکھاڑ لو اور آپ نہیں اکھاڑتے. وہ دیکھو کس طرح سے چوبے خیمہ کے ساتھ میرا بھائی رو رہا ہے. عباس آج کے بعد میرا حسین روئے نہیں. خیمے اکھاڑ لیے گئے. 7 محرم کو پانی بند ہوا. خیام حسینی سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی. 8 محرم آیا. حر کا ضمیر متزلزل ہے. 9 کا دن آیا. حر کا ضمیر بے قرار ہے. شب عاشور آئی. حر مطمئن نہیں ہے. خیمے میں کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے. ضمیر ملامت کر رہا ہے. ایک طرف مال دنیا ہے دوسری طرف مال جنت ہے. فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آج میں کس طرف جاؤں. سحری کا وقت تھا. یہ اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے کہ اس کی چھوٹی سی بچی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی. بابا یہ جو سامنے خیمے لگے ہیں یہ کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتی ہے؟ کہا بابا لگتا ہے یہ بڑے شریف ہیں. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا بابا کل شام کو میں کھیلتے کھیلتے اپنے خیموں سے ذرا دور ہو گئی. ان خیموں کے قریب چلی گئی. وہاں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی. ایک چھوٹی سی بچی میرے قریب آئی. میرا بازو پکڑا خیمے میں لے گئی. ایک بیبی تھی جس کا نام زینب تھا. اس نے مجھے قریب بلایا اپنی گود میں بٹھایا. میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے تو ہے میرے بھائی حر کی بیٹی. تو ہے میرے بھائی حر کی بیٹی. بیٹا جاؤ اپنے خیمے میں اور اپنے بابا سے کہو کہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ حسین نے تمہارا کون سا قصور کیا. بس یہ جملے سننے تھے کہ حر نے اپنے پروگرام کو تبدیل کیا. ادھر نماز فجر کا وقت ہوا. حسین کے لشکر نے صفے باندھی نماز کے لیے. ادھر سے یزیدی لشکر نے صفے باندھی تیر اندازی کے لیے. کہ اتنے میں عمر سعد لائن کی آواز آئی. لشکر والوں گواہ رہنا میں حسین پر سب سے پہلے تیر چلا رہا ہوں. اس نے تیر چلایا 4000 کمانیں کڑکی. حسین کے لشکر پر حملہ ہوا. حسین نماز پڑھ رہے ہیں. ایک طرف زہیر ابن قین کھڑے ہیں ایک طرف سعید ابن عبداللہ کھڑے ہیں. جیسے ہی حسین نے سلام پھیرا سعید حسین کی گود میں گرے. مولا مولا میں نے وفا کا حق ادا کیا. امام کہتے ہیں یا سعید انت امام فی الجنہ. اے سعید تو جنت میں میرے آگے آگے ہوگا. پھر وہ وقت آیا ملامت کی حر کے ضمیر نے. یہ اپنے خیمے سے نکلا اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اپنے غلام کو ساتھ لیا. اگر چلنا ہے تو چلو میں جا رہا ہوں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے. کہاں جا رہا ہے؟ کہا گناہ بخشوانے جا رہا ہے. کہا کس سے بخشوائے گا؟ کہا اسی سے بخشواؤں گا کہ جو گناہگار کو شرمندہ نہیں کرتے. جو گناہگار کو شرمندہ نہیں کرتے. اب ادھر سے حر چلا
ادھر سے حسین نے عباس سے کہا عباس بھائی جی آقا، علی اکبر بیٹا جی بابا، جاؤ استقبال کرو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ بابا کون آ رہا ہے؟ کہا حر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس کہتا ہے آج حر کو آنے دو، اگر میں نے بولنے دیا تو مجھے عباس نہ کہنا۔ کہا نہیں عباس بھائی، جلال دکھانے کا وقت نہیں، آج حر غلام بن کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی حر قریب آیا، عباس نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، بھائی کہہ کر سلام کیا، علی اکبر نے چچا کہہ کر سلام کیا۔ کتنا کریم ہے حسین، کتنا کریم ہے حسین۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ لگتا ہے ولی بنتے ہوئے، اتنی مدتیں گزرتی ہیں ولی بنتے ہوئے۔ حسین ایسا فارس ہے کہ جس نے 9 گھنٹے میں 72 ولی بنا دیا۔ حسین ایسا سانچا ہے کہ جس نے اس سانچے میں جس کو ڈالا اس کو علیہ السلام بنا کے باہر نکالا۔ حر آئے، مولا میں نے بڑا گناہ کیا ہے کہ میں نے جنگل میں زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے، مولا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں حر، کیوں نہیں معافی ہو سکتی؟ تو یہاں بھی آزاد ہے، قیامت میں بھی آزاد ہے۔ جب پتا چلا نا خیام حسینی میں کہ حر آیا ہے اور توبہ کر کے آیا ہے، تو ایک مرتبہ جیسے ہی حر نے دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے، کہا ماموں آپ کو ہماری ماں سلام کہہ رہی ہے۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ہم زینب کے بیٹے ہیں۔ زینب کا نام آیا، ان کی چیخیں بلند ہوئی، واہ غربتا، ہے غربت سادات کی، علی کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئی ہے کہ آج غلاموں پہ سلام کر رہی ہے۔ مولا مجھے اجازت دیجئے، میں جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ حر ابھی تو آئے ہو، لیکن حر محسوس نہ کرنا ہم تمہاری مہمان نوازی نہ کر سکے۔ تمام خیام میں کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، لیکن حر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو جامع شہادت نوش کر کے جب جنت میں جائے گا تو میرے بابا تجھے جامع کوثر پیش کریں گے۔ حر کو اجازت نہیں ملی، حر کے غلام کو اجازت دی گئی۔ غلام میدان کربلا میں گیا، رنج پڑا، فوج پہ حملہ کیا، کچھ ہی دیر کے بعد غلام شہید ہوا۔ جناب عباس، زہیر بن کین، مسلم بن اوسجہ، اصحاب حسین نے مل کر غلام کا لاشا اٹھایا اور گنج شہیدہ میں دیا۔ پھر حر کا بیٹا گیا، جامع شہادت نوش کیا۔ اب جب حر جانے لگا نا، اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ حسین نے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ حر کہاں چلے؟ کہا اپنے بیٹے کا لاشا لینے جا رہا ہو۔ کہا حر تو نے میرے نانا کا یہ قول نہیں سنا کہ کوئی بھی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے؟ کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ حر عباس جائے گا، زہیر بن کین جائے گا، میرے جوان جائیں گے، لاشا اٹھا کے لے آئیں گے۔ میں کہتا ہوں مولا آج آپ کو حر کے بیٹے کا بڑا خیال ہے، حر کا بڑا خیال ہے۔ اس وقت کیا ہوگا کہ جب کربلا کے میدان میں نہ اکبر ہوگا، نہ عباس ہوگا، نہ اصحاب ہوں گے، نہ انصار ہوں گے، اور آپ 6 ماہ کے بیٹے کو اکیلے دفن کر رہے ہوں گے۔ مولا اس وقت رسول کا کال کہاں جائے گا کہ بوڑھا باپ بیٹے کی
मैयत ना उठाए। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। हुर को इजाजत मिली, मौला दुआ कीजिएगा कि मेरी आपके बाबा से, आपके नाना से मुलाकात हो। हुर चले गए मैदान में, शदीद हमला किया और रिज्स पढ़ते जा रहे हैं। जो जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं हुर इब्ने यजीद रियाही हूं, मैं 1000 सिपाहियों पर भारी हूं।